جب بھوک مقدر بن جائے تو ضمیر کی قیمت طے نہیں کی جاتی۔ یہ جملہ جو آج کے پاکستان کے ہر گھر میں، ہر کچن میں اور ہر خالی جیب میں گونج رہا ہے۔ ہم وہ قوم بن چکے ہیں جو مہنگائی پر بات نہیں کرتی، اسے جھیلتی رہتی ہے، جو ظلم پر احتجاج نہیں کرتی، اسے معمول سمجھتی ہے، جو روٹی کے نوالے کو رزق نہیں بلکہ قسمت کا صدقہ سمجھ کر کھا لیتی ہے۔ یہ ہے مہنگائی کے عادی معاشرے کی کہانی، ایک ایسی قوم کی داستان جس نے بھوک کو قسمت اور استحصال کو سسٹم مان لیا۔ کبھی سوچا تم نے کہ یہ قوم کب عادی بنی؟ کب روٹی کی قیمت بڑھنے پر گالی دینے والا خاموش ہو گیا؟ کب گیس اور بجلی کے بل دیکھ کر کہہ کے لگنے لگے؟ کب وہ وقت آیا کہ انسان نے بس گزارا ہو رہا ہے کہہ کر اپنے خوابوں کو دفن کر دیا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب غربت ایک حالت نہیں، ایک عادت بن گئی۔ مہنگائی نے ہمیں مارا نہیں، ہمیں سکھا دیا کہ زندہ رہنے کے لیے کم پر راضی ہو جا۔ پاکستان کا ہر شہر، ہر گلی، ہر محلہ اب معاشی زخموں کا عجائب گھر بن چکا ہے۔ لاہور کی چائے کے ہوٹلوں سے لے کر کراچی کے رکشوں پر ہر گفتگو میں مایوسی، طنز اور بے بسی ہے۔ لوگ اب مہنگائی پر غصہ نہیں کرتے کیونکہ انہیں یقین ہو چکا کہ یہاں قیمتیں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ یہاں محنت بڑھتی ہے مگر اجرت نہیں مٹتی۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ نیا پاکستان کے خواب دیکھتے تھے، آج لوگ صرف نیا بل دیکھتے ہیں۔ بجلی، گیس، پٹرول، آٹا، دوائی، ہر نیا بل پچھلے سے زیادہ ظالم نظر آتا ہے۔ مگر عوام اب تھک چکی ہے۔ وہ اب چیختی نہیں، بس مسکراتی ہے۔ اس مسکراہٹ کے پیچھے وہی خاموشی چیخ ہے جو رات کے سناٹے میں کسی ماں کے دل سے نکلتی ہے جب وہ بچوں کے لیے دودھ نہیں خرید سکتی۔ یہ مہنگائی نہیں، یہ اجتماعی اذیت ہے۔ ہر گھر میں کہانی ایک جیسی ہے، تنخواہ وہی، خرچہ 3 گنا۔ دکان پر جاؤ تو دکاندار کہتا ہے بھائی ریٹ اوپر جا رہا ہے، اور تم سر جھکا کر کہہ دیتے ہو چلو ٹھیک ہے دے دو، یہ چلو ٹھیک ہے۔ دراصل قوم کی شکست کا اعلان ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب عوام نظام سے ہار جاتی ہے، جب احتجاج کی جگہ برداشت لے لیتی ہے، جب غیرت کا گلا پیٹ میں ڈال کر انسان صرف زندہ رہنے کے لیے جیتا ہے۔ مہنگائی نے صرف جیبیں خالی نہیں کی، دلوں کو بھی فقیر کر دیا۔ اب محبت بھی حساب مانگتی ہے، دوستی بھی خرچ مانگتی ہے، اور رشتے بھی افورڈیبل ہونے لگے ہیں۔ شادی ایک خواب نہیں، ایک معاشی منصوبہ بن چکی ہے۔ والدین بیٹی کے جہیز نہیں، اس کی شادی کے قرضوں کی قسطیں گنتے ہیں۔ بیٹے نوکری کی بجائے بیرون ملک جانے کے سپنے دیکھتے ہیں۔ یہ قوم اب مستقبل پر نہیں، ریمیٹنس پر زندہ ہے۔ ایک مزدور روز 12 گھنٹے کے لیے پسینہ بہاتا ہے مگر شام کو اس کے ہاتھ میں صرف 2 وقت کا کھانا ہے۔ وہ اپنی بچے کو اسکول بھیجنا چاہتا ہے مگر فیس کے نام پر شرمندگی اسے مار دیتی ہے۔ ایک استانی جو خود ڈگری ہولڈر ہے، 30,000 روپے ماہانہ پر کام کرتی ہے مگر اس کے اپنے بچے کی کتابیں خریدنے کی سکت ہی نہیں رہی۔ ایک نرس جو دن رات دوسروں کے لیے زندگی بچاتی ہے، خود دوائی خریدنے سے پہلے قیمت دیکھتی ہے۔ یہ وہ نظام ہے جہاں محنت کی کوئی قیمت نہیں اور زندگی کا ہر لمحہ مہنگا مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں اخلاقی طور پر بھی دیوالیہ کر دیا گیا۔ اب کسی کو رشوت دینا برا نہیں لگتا، بس ضرورت کہہ کر جواز بنا لیا جاتا ہے۔ 2 نمبر مال بیچنے والے کہتے ہیں کیا کریں بھائی حالات خراب ہیں، اور جھوٹ بولنے والے کہتے ہیں سچ سے پیٹ نہیں بھرتا۔ یوں مہنگائی نے صرف معیشت کو نہیں، اخلاق کو بھی گرا دیا۔ بازاروں میں جا کر دیکھیں، لوگ خریداری نہیں کر رہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ قیمتوں کے بورڈ کو کیسے دیکھتا ہے جیسے کوئی زندہ لاش۔ فروٹ، سبزی، آٹا، چینی، یہ اب نعمتیں نہیں رہیں، نایاب خواب بن چکے ہیں۔ لوگ اب قیمتوں کی بات ہنسی میں ہی اڑا دیتے ہیں کیونکہ ہنسنا آسان ہے، رونا مہنگائی نے ہمیں بے حس بنا دیا۔ کسی کے گھر جل جائے، کوئی خودکشی کر لے، کوئی بچے بیچ دے، ہم صرف خبر پڑھ کر افسوس کہہ دیتے ہیں، اگلے لمحے موبائل اسکرول کر لیتے ہیں۔ یہ بے حسی کا وہ مقام ہے جہاں انسانیت مر گئی مگر خبر زندہ ہے۔ حکومتیں بدلتی رہیں، وعدے بدلتے رہے مگر قیمتیں کبھی واپس نہیں آئیں۔ ہر نیا حکمران کہتا ہے معاشی حالات بہتر ہوں گے مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر نیا سال عوام کے لیے ایک نئی سزا بن کر آتا ہے۔ عوام وہ قیدی ہیں جنہیں ہر روز سزا سنائی جاتی ہے، کبھی بجلی کے بل میں، کبھی پٹرول کی قیمت میں، کبھی دوائی کی بوتل میں۔ سیاستدان اب مہنگائی کو نعرہ نہیں سمجھتے بلکہ ایک ایندھن سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بھوکی قوم صرف سننے کی طاقت رکھتی ہے، بولنے کی نہیں۔ ٹی وی پر بحثیں چلتی ہیں، ڈالر نیچے آیا، مارکیٹ مستحکم، معیشت بحال، مگر عوام کے چولہے پھر بھی ٹھنڈے پڑے رہتے ہیں۔ یہ قوم اب اعداد و شمار سے نہیں، چولہے کی آگ سے معیشت ناپتی ہے۔ مہنگائی کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس نے انسان کو انسان سے بے نیاز کر دیا۔ اب بھائی بھائی سے قرض مانگنے میں شرماتا ہے، دوست پیسے مانگنے پر رابطہ توڑ دیتا ہے۔ رشتے سستے اور مہنگے بن چکے ہیں۔ ہر شخص اپنے دائرے میں قید ہے، کچھ اشرافیہ کی عیاشی میں، کچھ غربت کی زنجیروں میں۔ مہنگائی کے عادی معاشرے میں اب کسی کو کسی کا دکھ نہیں سمجھ آیا۔ وہ ملک ہے
جہاں شادی پر لاکھوں خرچ کیے جاتے ہیں مگر پڑوسی کے بچے کی دوا کے لیے چندہ نہیں دیا جاتا۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں مسجدوں میں ایئر کنڈیشن ہے مگر گلیوں میں بھوک سے مرتے لوگ۔ یہ وہ قوم ہے جو نعمتوں کے مقابلے کرتی ہے مگر مزدور کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دیتی۔ مہنگائی نے صرف پیٹ ہی نہیں جلائے، روحیں بھی جھلسا دی ہیں۔ ایک ماں جب آٹے کی بوئی دیکھ کر سوچتی ہے یہ اگلے ہفتے تک چلے گا یا نہیں، تو وہ صرف راشن نہیں اپنی امید گن رہی ہوتی ہے۔ ایک باپ جب اسکول کی فیس نہیں دے پاتا تو وہ صرف رقم نہیں اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں عزت اور بھوک کی جنگ میں عزت ہمیشہ ہارتی ہے۔ مہنگائی کے عادی معاشرے میں گزارا ایک نیا مذہب بن گئے۔ ہر زبان پر یہی جملہ ہے، اللہ چلا رہا ہے۔ جی اللہ ہی چلا رہا ہے کیونکہ انسان نے ہاتھ کھینچ لیے ہیں۔ یہ قوم دعا پر زندہ ہے، عمل پر نہیں۔ یہ قوم خواب پر زندہ ہے، حقیقت پر نہیں۔ کبھی سوچو اگر آج تمہارے گھر میں کھانا ہے تو تم خوش قسمت ہو، مگر سوال یہ ہے کہ تمہارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں آج کھانا نصیب نہیں ہوا۔ کتنے بچے اسکول سے بھاگ گئے کیونکہ وہ خالی پیٹ کچھ نہیں سیکھ سکتے تھے۔ کتنی ماں باپ اپنے نیند بیچ کر بجلی کا بل بھرتے ہیں۔ یہ سب وہ چہرے ہیں جنہیں ٹی وی کی اسکرین پر جگہ نہیں ملتی مگر ملک انہی کے کندھوں پر کھڑا ہے۔ مہنگائی کے عادی معاشرے کی اصل تباہی یہ نہیں کہ چیزیں مہنگی ہو گئیں، اصل تباہی یہ ہے کہ ہم نے مہنگائی کو قبول کر لیا۔ ہم نے ظلم کو اپنا معمول بنا لیا۔ ہم نے چپ رہنے کو عقل مندی سمجھ لیا۔ ہم نے سوال کرنا چھوڑ دیا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب قوم مر جاتی ہے۔ نہ کوئی انقلاب آتا ہے، نہ کوئی نجات دہندہ۔ خاموشی بڑھتی رہتی ہے، اتنی کہ تمہیں اپنی آواز سانس سنائی دینا بند ہو جاتی ہے۔ یہ ویڈیو کسی حکومت کے خلاف نہیں، یہ اس قوم کے خلاف ہے جو خود کو بدلنے سے انکار کر چکی ہے۔ مہنگائی کا علاج حکومتیں نہیں ضمیر کرتے ہیں۔ جب تک ہم اپنی خاموشی کو توڑ کر سوال نہیں کریں گے، قیمتیں بڑھتی رہیں گی اور ہم عادی رہیں گے۔ یاد رکھو، بھوک سے بڑا جرم صرف خاموشی ہے اور ہم وہ مجرم ہیں جو دونوں کی عادی ہو چکے ہیں۔